اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم گزشتہ کچھ روز سے شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کا گھرانہ بھی آسمان ولایت کا چمکتا ہوا ایک ستارہ، روشن ستارہ تھا۔ آپ کی پھپھی صاحبہ کے بارے میں ہم نے عرض کیا، آپ کے نانا، آپ کے والدین کے بارے میں ہم نے عرض کیا۔ اب آئیے ناظرین، آپ کا جو بچپن اور پھر جوانی ہے، کچھ ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب تھے، چنانچہ آپ کی سب سے پہلی درسگاہ خود آپ کا گھر تھا۔ آپ نے والدین ہی سے قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم بھی اپنے والدین سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ جیلاں کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ ناظرین، بات روک کر ایک بات عرض کروں گا، یہ کووڈ-19 کے تناظر میں بھی آج ہی آپ دیکھیں خبر موصول ہوئی ہے، خبر ہم سب نے دیکھی کہ 26 نومبر سے پھر اسکول جو ہے وہ اسکولز بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 اب دوبارہ یہ کرونا وائرس پھیلاؤ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ ناظرین، لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو گھر نہیں بٹھانا، یعنی گھر تو بٹھانا ہی ہے، اپنے بچوں کو فالتو نہ چھوڑیں، ورنہ ان کے دماغ تعلیم سے، ایجوکیشن سے دور ہو جائیں گے۔ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے جب اسکولز اوپن ہوئے تھے تو کتنے یعنی مشکلوں سے والدین نے، اساتذہ نے مل کر بچوں کو پھر تعلیم کی طرف لگایا، اور اب پھر ظاہر ہے کہ کم از کم 1 مہینہ، سوا مہینہ یہ گیپ آ رہا ہے۔ تو اس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ بچوں کو صرف یہ محتاج نہ کریں کہ آپ کو اسکول ہی جا کر پڑھنا ہے، گھر میں رہ کر بھی اگر بچے اسکولز نہیں جا رہے مجبوری کی وجہ سے، تو ان کو تعلیمات سے دور نہ کریں، روز کچھ نہ کچھ آپ ان کو خود پڑھائیں۔ آپ دیکھیں غوث اعظم نے ابتدائی تعلیم قرآن کریم جو حفظ کیا وہ اپنے گھر میں کیا، یعنی والدین نے انہیں کروایا۔ آپ کے والد بھی پڑھے لکھے، والدہ بھی پڑھی لکھی، تو ہمارے یہاں بھی ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن خود دینی تعلیمات سے بھی دور ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیا ہے، تو پھر ٹیوشن لگوا دیتے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ علیحدہ ایکسپنسز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو ذرا سا ناظرین ان حالات میں اپنے بچوں کو خود بھی ناظرین تعلیم سے آشنا ہوں، خود بھی تھوڑا تعلیم سے، ایجوکیشن سے جو ہے قریب ہوں، اور اپنے بچوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ آپ خود بھی پڑھائیں۔ اب خود نہیں پڑھا سکتے خدا نہ خواستہ تو آن لائن ناظرین، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے مدرسے کا معاملہ ہو، تو آن لائن چھوڑے نہیں، ان کے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو پڑھنا ہے، چاہے اسکول جا کر پڑھنا ہے یا چاہے گھروں میں رہ کر آن لائن پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے تاکہ بچے ہمارے تعلیم سے دور نہ ہو جائیں۔ اور سب سے بہتر بات یہ ہوتی ہے ناظرین کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو مائیں ہیں، جن بہنوں کو اللہ رب العالمین نے ماؤں کا درجہ عطا فرمایا ہے، جنہیں باپ کا درجہ ملا ہے، خاص طور پر مائیں گھروں میں رہتی ہیں نا، تو خود بھی شام میں یا کسی وقت بھی قرآن کریم لے کر بیٹھیں، اپنے بچوں کو لے کر بٹھائیں کہ بچوں اتنا آپ کو پڑھنا ہے، انہیں پڑھنا نہیں آتا انہیں آپ سکھائیں۔ آپ دیکھیں گھر میں کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس بات پر ہمیں عمل کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ جیلاں کے مدرسے میں داخل ہوئے، بعد میں بغداد روانہ ہو کر تحصیل علم کی تکمیل فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جوانی کے دنوں میں سفر میں تھا، یہاں تک کہ میں کہنے والے کو سنتا تھا کہ مجھے کہتا تھا کہ عبد القادر میں نے تجھے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور مجاہدوں کے دنوں میں مجھے اونگ آتی
تو سنا کرتا تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ عبد القادر تم سونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور بے شک ہم تمہارے اس وقت بھی دوست تھے جب کہ تم کچھ شے نہ تھے۔ پھر فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس آیت کے آخر میں بھی یہ تھا نا کہ انسان کو بتایا گیا کہ تو کوئی ذکر کردہ شے نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا، تجھے ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب تم شے ہوئے تو ہم سے غافل نہ ہونا، اب تم انسان ہو گئے ہو نا، اس دنیا میں آ گئے ہو تو ہم سے غافل نہ ہونا۔ ناظرین و سامعین، آپ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے علم تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی ولایت عطا فرمائی ہے کہ جب میں کوئی بچپن میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو غیب سے آواز آتی الیہ یا مبارک، یعنی اے برکت والے میری طرف آ، کہاں جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں مدرسے جاتا پڑھنے کے لیے تو پھر ایک غیبی آواز آتی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو۔ تو فرمایا مجھے اس وقت سے ادراک تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی ولایت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، پھر انشاءاللہ جو آپ کے مجاہدات ہیں، ریاضتیں ہیں، اس میں چیدہ کچھ نکات، کچھ واقعات جو آپ کے لیے انشاءاللہ ناظرین ترغیب فی الدین کا سبب بھی بنے، کوئی عبرت کا واقعہ ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔